السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے، جو ہمارا مالک و خالق ہے، جو ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. ان گنت درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. اور یہ بات اپنی اس عظیم کتاب میں فرما دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کے اسوہ حسنہ میں، ان کی زندگی بسر کرنے کے طریقے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب جو کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لے، اور جو صرف اس دنیا میں وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جیسے اس کا دل چاہے وہ اپنی زندگی بسر کرے، چاہے شیطان کو اپنا دوست بنائے، چاہے یہود و نصارہ سے مرعوب ہو کر انہی جیسا حلیہ اختیار کر لے۔ اللہ نے ایک مقررہ مدت تک مہلت دے دی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مؤاخذہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں یہ بات واضح فرما دی کہ میں نے انسانوں کو بہترین شکل و صورت والا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر یہ بات کہی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی، اللہ نے طور سینا کی قسم کھائی، اور اللہ نے امن والے شہر کی قسم کھاتے ہوئے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت والا پیدا کیا۔ کہنے والا ہمارا رب، ہمارا مالک و خالق ہے، اور جس کتاب میں یہ بات درج ہے اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ جو اس کتاب میں شک اور شبہ کرے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا شمار اس بہترین امت میں ہوتا ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، جسے امت وسط بھی کہا گیا، یعنی کہ یہ امت جو ہے یہ گواہ ہے دوسرے نبیوں اور دوسری امتوں پر۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوسرے نبیوں کی امتوں سے سوال جواب کرے گا، وہ امتیں اپنے نبیوں کا انکار کر دیں گی اور کہیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں جو ہمیں تیری توحید کی طرف بلاتا، جو ہمیں راہ ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا۔ انکار کر دیں گے۔ اس وقت اللہ جو ہے امت محمدیہ سے مخاطب ہو کر کہے گا اور پوچھے گا کہ کیا یہ نبی اپنی امتوں میں آئے کہ نہیں آئے، اور امت محمدیہ اس بات کی گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ سارے نبی سچے، اور انہوں نے اپنی اپنی امتوں میں جتنی تو نے انہیں توفیق دی انہوں نے تیری توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اب وہ کہیں گے کہ یہ امت تو آئی ہی بعد میں، یہ گواہ کیسے بن سکتی ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ سوال کیا جائے گا کہ امت محمدیہ سے تمہیں کیسے معلوم کہ پہلی امتوں میں نبی آئے تھے؟ تو کہیں گے کہ ہماری کتاب قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے، انبیاء کے تذکرے ہیں، اور یہ تمام واقعات درج ہیں، یہود و نصارہ کے واقعات بھی موجود ہیں اور پہلی امتوں کے احوال بھی موجود ہیں، اس لیے ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں ہمارا اس قرآن پر ایمان تھا، اور ہمارا یہ ایمان ہے جو بات اللہ نے قرآن میں درج کر دی وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو بھائیوں پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ تو کہنے والا ہے کہ میں نے اس انسان کو اچھی شکل و صورت والا پیدا کیا، لیکن ہم اسی امت محمدیہ کے فرد ہوتے ہوئے ہم نے اپنی شکلوں اور صورتوں کا کیا حشر کر لیا، ہم نے ان شکلوں کے ساتھ کیا کیا سلوک شروع کر دیے۔ اللہ نے تو ہمیں شکل و صورت عطا کی جو بہترین تھی، اور اس کے اوپر اللہ نے وہ بال سجائے جس کو داڑھی کہا جاتا ہے، اور یہ تمام انبیاء کرام کی سنت بھی تھی۔ کیا وجہ ہے؟
آج امت محمدیہ میں اپنا نام درج کرواتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یقین اور ایمان رکھتے ہوئے ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور محب سمجھتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری شکل و صورت تو ویسی نہیں. ہماری علمی کیفیت کا حال تو یہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا. آج تک ہم اسی بحث میں پڑے رہے کہ کیا داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے، کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، کیا داڑھی نہ رکھنے والے کو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر یہ چیز غیر ضروری ہوتی، اگر اللہ نے اس کو ضروری خیال نہ کیا ہوتا، تو اگر عورتوں کی داڑھی نہیں تو مردوں کی بھی نہ ہوتی. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ عورت کو بغیر داڑھی کے پیدا کر دیا تو مرد کو بغیر داڑھی کے اللہ پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن بھائیوں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کو ہمارا امتحان مقصود ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے دل میں میری اور میرے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور کون ہے جو صرف زبانی دعوے کرنے والا ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات موجود ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے، اور وہ رنگ ہے کون سا؟ وہ فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. آج کا میرا موضوع اسلام میں داڑھی کی اہمیت کے حوالے سے ہے، اور کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے آخر میں قرآن و احادیث سے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ داڑھی جو ہے صرف اسلام ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس داڑھی کو رکھا ہے. جتنے بھی اللہ نے انسان مرد پیدا کیے، سب کے لیے داڑھی ضروری ہے، اور اس کو کاٹنا، اس کو مڈانا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اور اللہ کی تخلیق کو جو بدلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر صحیح بخاری صحیح مسلم میں مرفوع احادیث میں یہ بات ذکر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف الیہود، خالف المشرکین، خالف المجوس، کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس فطرت پر، وہ فطرت کے جس پر میں نے انسان کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش مت کرو. جو اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں دخل اندازی کرے گا، اور جو اللہ کے اختیار میں دخل اندازی کرے گا تو وہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا. کس شیطان کا؟ جس نے اللہ سے قسمیں اٹھا کر کہا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ جو ہے اسے علیحدہ کر کے رہوں گا. قال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، تیرے ان بندوں میں سے میں اپنا اطاعت کا حصہ جو ہے، اپنا فرما برداروں کا حصہ علیحدہ کر کے رہوں گا. اور وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ وہ جانوروں کے کانوں کو تراشا کریں گے، چیرا کریں گے، ان پر نشان لگایا کریں گے،
اور جو تخلیق اللہ نے بنائی ہے اس کو بدلا کریں گے۔ بھائیو، اس کو چھوٹا مسئلہ نہ سمجھیے گا۔ آج تک ہم یہی سمجھتے رہے اور جو ہمارا علم ہمیں اجازت دیتا ہے اس میں ہم یہی کہتے رہے کہ داڑھی اسلام میں ہے یا داڑھی میں اسلام ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، اسلام کے باہر بھی داڑھی ہے اور اسلام میں بھی داڑھی ہے۔ اور اگر اسلام میں داڑھی ہے اور ہم بھی اسلام میں ہیں، پھر ہمیں یہ فیصلہ خود کرنا ہے ہماری داڑھی ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اگر اسلام میں داڑھی ہے اور ہم بھی اسلام میں ہیں تو پھر داڑھی تو رکھنا ضروری ہے، اور اگر اسلام میں داڑھی ہے اور ہم اسلام سے باہر ہیں پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں جو یہ بات فرمائی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے مسلمانوں کو اچھی شکل و صورت والا پیدا کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اچھی شکل و صورت والا پیدا کیا۔ ان انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہے، اس میں یہودی اور عیسائی بھی شامل ہے، اس میں مجوسی بھی شامل ہے۔ یہ داڑھی رکھنا ایک مرد کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ مرد کی رکھی ہے۔ اور اہل جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے وہ عمر ایسی عمر ہوگی کہ جب ایک بچہ بالکل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہوتا ہے، نہ داڑھی ہوتی ہے نہ مونچھ ہوتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جوانی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اہل جنت کی داڑھی نہیں ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ اگر یہاں پر اللہ کو داڑھی مقصود تھی تو جنت میں بھی داڑھی رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو امتحان مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باتوں کا جواب دینا چاہتا ہے کہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہم ناموس رسالت پر جان قربان کرنے والے ہیں، ہم توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتے، ان سے سوال یہ ہے، سب سے پہلی توہین تو وہ خود کر رہے، سب سے پہلی توہین رسالت کے مرتکب تو وہ خود ہیں۔ اگر انہی سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا کہ میرے چہرے میں تمہیں کون سی خامی نظر آئی، کون سی کمی نظر آئی کہ تم نے میرا جیسا چہرہ بنانا بھی گوارا نہ کیا، ایمان تو دور کی بات، ایمان کا موازنہ کرنا ہے۔ اگر ایمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ ہمارا ایمان مضبوط کتنا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، اگر کسی نے کسی کا واز سن کر، کسی کی بات سن کر اس نے داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر بھی لیا، گھر میں جاتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، دیکھا کہ تھوڑی داڑھی بڑھنی شروع ہو گئی، ساتھ ہی شیطان ماں باپ کی شکل میں، میاں بیوی بچوں کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھنے لگ جاتا ہے، سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں، ہاں مولوی بننے لگے ہو، صوفی بننے لگے ہو، یہ چہرے کا کیا حال بنا لیا، یہ کس قسم کا چہرہ بنا لیا۔ اور ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے، ایک دن 2 دن یہ باتیں سن لیں گے، تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نالی میں اور گٹر میں بہا کر بڑے ہی اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے، اور گھر والے کہیں گے ہاں اب تمہاری شکل جو ہے اب پتہ چلا نا کہ انسان ہو، اب پتہ چلا نا کہ پڑھے لکھے ہو۔ بھائیو، یہ بہت بڑی توہین ہے، یہ اتنی بڑی توہین ہے، اگر اس کے بارے میں غور کیا جائے ہمارا ایمان ہمیں پل صراط سے کیسے پار لے کر جائے گا کہ جو ایمان تھوڑے سے بال اٹھانے کا جو وزن ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا،
پل صراط تو بڑی مشکل بات ہے. ہمارے ایمان کی حالت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے چہرے پر چند بال جو ہیں ان کا وزن نہیں اٹھا سکتے. اور یہ پل صراط کراس کرنا، اس کو پار کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارا بوجھ ہمارا ایمان کیسے اٹھائے گا؟ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمارا ایمان کیسے اٹھائے گا کہ جو آج محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن شکل بناتا ہے یہود و نصارہ والی. اور بھائیوں یہ بھی بتا دوں، جتنے انبیاء کرام تھے سب کی داڑیاں تھیں. حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ کوہ طور پر گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنی قوم کا نگہبان بنا کر گئے، قوم بھی ایسی بے وفا تھی. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری نے ایک بچڑا بنا دیا، لوگوں نے اسی کو پوجنا شروع کر دیا. یہ شرک کی بیماری تو ہر دور میں رہی ہے، آج بھی ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم کا یہ حشر دیکھا کہ جن کو توحید پر چھوڑ کر گئے تھے واپس آئے تو مشرک بن چکے اور بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں، تختیوں کو پھینک دیا. غم اور غصے کی یہ حالت کہ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی سے پکڑ لیا اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا. اور ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، مجھے میری داڑھی سے اور میرے سر کے بالوں سے نہ پکڑ. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ مجھے میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں سے نہ پکڑ. یہ دلیل ہے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کی. موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کی داڑیاں تھیں. اور یہ بھی بتا دوں، وہ فرعون جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کا جو ہے نعرہ لگاتا تھا، جب اللہ نے اسے پانی میں غرق کر دیا، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ بھی داڑھی والا تھا اور جبریل علیہ السلام اس کی داڑھی سے پکڑ کر اسے پانی میں غوطے دے رہے تھے. اس وقت تو یہ معیار ہی نہ تھا، اس وقت یہ داڑھی تو خوبصورتی کی نشانی تھی. آج جیسے جیسے وقت بدل گیا، جیسے جیسے حالات بدل گئے، ہم اپنی روایات کو بھول گئے، ہم اس شریعت محمدیہ کو بھول بیٹھے اور آج ہماری بحث ہوتی یہ ہے کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے. نہیں رکھی تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ تو نہیں، سنت ہے. ہمیں یہ مفہوم بھی پتہ نہیں کہ سنت کا مفہوم کیا ہے. ہم نے سنت کا ایک ہی مفہوم نکالا ہے اور وہ مفہوم ہے کہ جو کام کر لیا جائے ثواب ہے، نہ کیا جائے گناہ نہیں. بھائیو، سنت کے بڑے مفہوم ہیں. دین کے ساتھ تعلق کو جوڑیے، دین کا علم حاصل کیجئے، پھر پتہ چلے گا سنت کے کتنے مفہوم ہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں. کیا یہ مفہوم یہاں پر جس کو ہم لیتے ہیں کہ سنت ہے، فرض تو نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے کہ جس نے میری سنت سے منہ کو موڑا وہ ہم میں سے نہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ سنت کہتے ہیں چلنے کے طریقے کو، اور ہماری کامیابی دو چیزوں پر ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ. اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور یہ داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جو اس سے اعراض کرے گا وہ گناہ کا مرتکب ہوگا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو شخص داڑھیوں کو کاٹتا ہے وہ اللہ کی تخلیق کو بدلتا ہے اور وہ مجوسیوں کی مشابہت کرتا ہے. کس کی مشابہت؟ مجوسیوں کی. اور مجوسی کون تھے؟ کیسر و کسرا والے مجوسی تھے. شاہ ایران جو تھا، جس کا بہت بڑی جس کی سلطنت تھی،
اس کی تمام کے تمام لوگ وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ مقصد کسی پر طنز کرنا یا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، مقصد دین کا مسئلہ کھول کر بتا دینا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ داڑھی رکھنا فرض ہے، ہمیں تو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ داڑھی کا کاٹنا اور منڈانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اور جس بھائی کو اس مسئلے پہ کوئی غلط فہمی ہو وہ کسی بھی وقت میرے ساتھ بیٹھ کر اس پر جو ہے تفصیل سے بات کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے حوالہ جات کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ تاکید کی داڑھیوں کو بڑھانے اور مونچھوں کو کاٹنے کی، اور ہم نے الٹا کام شروع کر دیا، ہم نے داڑھیاں مونڈنی شروع کر دیں، کاٹنی شروع کر دیں اور مونچھیں بڑھانی شروع کر دیں۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من النساء، کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو عورتیں المتشبہات بالرجال من النساء، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اور یہ بات آپ بھائیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مرد اور عورت میں جو واضح فرق ہے وہ یہی ہے۔ عورتیں جو ہیں اللہ نے ان کی داڑھی نہیں رکھی، مردوں کی اللہ نے داڑھی رکھی ہے۔ اور بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ داڑھی جو ہے یہ خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ علامہ ابن بطوطہ رحمہ اللہ اپنے سفر نامے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شیخ جمیل الدین جو کہ بڑے خوبصورت تھے، ایک عورت جو ہے وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور کسی بہانے سے انہیں گھر پر بلا لیا، گھر کے دروازے بند کر دیے۔ اب ان شیخ کو اپنی جان بچانے اور عزت بچانے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تمام تدبیریں جو ہیں اب ناکام ہیں، بیت الخلاء جانے کی اجازت چاہی، بیت الخلاء میں گئے اور اپنی داڑھی کو مونڈ دیا، اپنی داڑھی کو صاف کر دیا۔ اب جب داڑھی صاف کرنے کے بعد باہر آئے، اس عورت کو اتنی نفرت ہوئی کہ انہیں گھر سے نکال دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا۔ یعنی ایسا دور بھی تھا کہ بغیر داڑھی کے لوگ بدصورت سمجھا کرتے تھے اور بدصورتی کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، خالف المشرکین او فروا لحیا وحف الشوارب، فرمایا کہ داڑھیوں کو معاف کر دو اور مونچھوں کو کاٹو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجوسی کو دیکھا، بڑی بڑی مونچھیں اور بغیر داڑھی کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا دین یہ ہے کہ ہم داڑھیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو کاٹیں۔ بھائیوں، بارہا احادیث میں یہ بات ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ آج ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ آج ہماری شکل و صورت ویسی ہے جیسی اللہ کے ان باغیوں کی ہے جن کو اللہ نے ملعون قرار دیا۔ تمام انبیاء کرام کی داڑیاں تھیں، اس سے اندازہ کر لیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، اور انہوں نے
داڑھیوں کو کاٹنا شروع کر دیا، منڈانا شروع کر دیا اور مونچھیں بڑی بڑی رکھنی شروع کر دی۔ وہ عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں۔ پھر یہ بات سچی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی ایسے مشابہت کرو گے کہ جیسے ایک جوتا دوسرے پاؤں میں، ایک پاؤں ایک جوتے میں پورا آتا ہے اور دونوں جوتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بالکل ایسے مشابہت کرو گے کہ جیسے جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہے، ایسے تم یہود و نصارہ کی مشابہت کرو گے۔ اور آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم اپنے چہروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو نہیں سجاتے۔ روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن ہم اسے گٹر میں اور نالی میں شیو کر کے بہا دیتے ہیں، اور جب ہم ریزر یا سیفٹی استعمال کرتے ہیں ہمیں اس وقت ذرا بھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑا فتنہ آ جائے یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے۔ اور بھائیوں، کوئی پتہ نہیں ہمیں کب موت آ جائے، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری موت کا وقت کون سا ہے۔ اگر ہم انہی گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے مر گئے اور ہمارا دعویٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جھوٹا دعویٰ محبت کا ہوا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے مال سب سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ میری جان، میرے مال، میرے ماں باپ اور میری اولاد سب سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جس گلی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا۔ اور اگر وہ بھی اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز نہیں جانتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی کریکشن کر دی، تصحیح کر دی کہ تیرا ایمان مکمل تب ہوگا جب میں تم لوگوں کو اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور ایک ہم بھی ایماندار ہیں، ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے۔ کسی سے پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں یا جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، پوچھ کے دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، سب کہیں گے جی ہم اپنی جان لٹا دیں گے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے۔ اور پوچھا جائے بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارا ربی کے الفاظ آتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تو یہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہے گا یہ تو سنت ہے، اگر نہ بھی رکھیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ اپنی کتاب رسائل و مسائل میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک انگریز جو ہے اسے اللہ نے ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب وہ مسلمان ہو گیا اس نے داڑھی شیو کرنا چھوڑ دی۔ اب جب اس نے داڑھی منڈانا چھوڑ دی تو جو پیدائشی اور وراثتی مسلمان جن میں ہم سب شامل ہیں، ان میں سے کسی ایک نے جب اسے دیکھا تو کہا بھی تم نے داڑھی مونڈنا اور شیو کرنا کیوں چھوڑ دی؟ یہ تو کوئی اتنا ضروری عمل نہیں تھا۔
تم داڑھی شیو کرتے رہتے۔ اس انگریز نے کہا کہ میں ضروری اور غیر ضروری کو نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور میرا کام نہیں کہ میں اس کے آگے چون کے چناچے کروں، کہ یہ نبی کا حکم ہے اور ماتحت جو ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ افسر کی بات کے بارے میں یہ دیکھتا پھرے کہ کون سی بات ضروری ہے اور کون سی غیر ضروری ہے۔ اسے تو جو حکم دے دیا جائے اسے آمنا و صدقنا کہنا چاہیے۔ یہ وہ انگریز تھا جو تحقیق کر کے مسلمان ہوا، جو تعلیم حاصل کر کے، جو مذاہب کا موازنہ کر کے مسلمان ہوا۔ اس نے اسلام لانے کے بعد یہ تفریق نہیں کی کہ کیا چیز ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے۔ اور بھائیوں، ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں، وہ ڈاکٹر بلال فلپس کی شکل میں ہو، وہ یوسف ایسس کی شکل میں ہو، وہ عبد الرحیم گرین کی شکل میں ہو، ان لوگوں کی شکلیں دیکھ لیں آپ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگیاں عیسائیت اور یہودیت میں گزر گئیں۔ جب اللہ نے ان کے اوپر خصوصی فضل و کرم کیا، اللہ نے انہیں دین اسلام کی سمجھ دی، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اب ان کی شکلیں دیکھ لیں۔ کوئی نو مسلم، کوئی کنورٹڈ جو یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوا، آپ کو کلین شیو نہیں ملے گا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں، جن کے باپ دادا مسلمان ہیں، ہمیں دین کی تعلیمات کا کچھ پتہ نہیں۔ آج تک ہم شیطان کو خوش کرتے آ رہے ہیں، اسی چکر میں شیطان نے تو اللہ سے کہا تھا کہ میں ان کو حکم دیتا رہوں گا، ان کو ورغلاتا رہوں گا، ان کو بہکاتا رہوں گا اور یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ ہم تو شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ بھائیوں، اس بات پر سوچئے، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم نے مرنا ہے، اگر ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کرنی ہے، تو پھر ہمیں شکل و صورت ویسی بنانی ہوگی جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ہے۔ اور اگر ہم نے اس بات پر غور نہ کیا، کل قیامت کے دن شفاعت تو دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا، نفرت کا اظہار کیا، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ویسی ہی شکل و صورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ویسی ہی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کا خطبہ جمعہ اسلام میں داڑھی کی اہمیت کے حوالے سے تھا۔ قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، داڑھیوں کا بڑھانا، داڑھیوں کا لٹکانا اور ان کو معاف کر دینا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور اس کا کاٹنا، اس کا منڈانا جو ہے یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، مشرکین اور مجوس کی مشابہت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں
کثرت کے ساتھ احادیث ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرنے والے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی روایت کرنے والے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ وَفُلُّہا کے الفاظ بھی آتے ہیں، ارخو، ارجو کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ ان تمام الفاظ جو ہیں ان کا معنی ایک ہی ہے کہ انہیں معاف کر دو، انہیں لٹکاؤ، انہیں بڑھاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ یزید فارسی رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس کا ذکر جب انہوں نے ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت نہیں اپنا سکتا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے دیکھتے تھے، انہیں معلوم تھا، لیکن یہ ہے مسئلہ کہ شیطان جو ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ شیطان کسی اور شکل میں آ کر تو کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، جیسے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سامنے شیطان رب کی شکل میں پیش ہوا، بڑی ہی اعلیٰ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری تمام حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہوں، تمہارے لیے تمام حرام جو ہیں وہ حلال کر دیے گئے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا، اے ملعون دفع ہو جا، مجھے معلوم ہے تو ابلیس شیطان ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ شیطان تھا؟ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جو چیزیں حلال نہ ہو سکیں، عبد القادر جیلانی کے لیے وہ چیزیں حلال کیسے ہو سکتی تھیں؟ اسی لیے میں پہچان گیا کہ یہ شیطان تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا تم میرے سامنے اپنا خواب بیان کرو کہ جن کو تم نے دیکھا ہے ان کا حلیہ کیسا تھا، اور جس کسی کو یہ جو کوئی خوش قسمت جس کے نصیب میں ایسا ہو تو اس بات کو یقینی تبھی کہا جا سکتا ہے کہ جو چہرہ نظر آئے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور ان کی جسامت سے بالکل ہو بہو ویسا ہو تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو اس نے بیان کیا کہ میں نے ایک درمیانے قد والے شخص کو دیکھا جن کا چہرہ گول، جن کی مسکراہٹ اور چہرہ بہت ہی خوبصورت، اور جن کا سینہ مبارک داڑھی سے بھرا ہوا۔ سینہ سمجھتے ہیں چھاتی کو کہتے ہیں، اور چھاتی کہاں ہوتی ہے؟ کم از کم چھاتی جو ہے یہاں تک تو ہوتی ہے، تو یہاں تک داڑھی کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ان کے سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ائمہ اربعہ نے بھی داڑھی کا کاٹنا اور مونڈنا حرام قرار دیا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمام اس کے کاٹنے اور منڈانے کی حرمت کے قائل تھے۔ خلفائے راشدین کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی بڑی بڑی داڑیاں تھیں۔ تو بھائیو یہ بات سوچ اور سمجھ لیں، زندگی تو ہم کافی بسر کر چکے، واعظ و نصیحت بھی بہت سن چکے، باتیں بھی بہت ہو چکی، لیکن اب وقت عمل کا ہے۔ جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں آج جا کر اس بات کا تہیہ کر لیں، اللہ انہیں توفیق دے،
اور وہ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ جتنی غلطی ہو چکی، جتنا گناہ کر چکے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کن کو؟ جو اپنے گناہ پر نادم ہو جائیں، جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائیں، جو اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، اور جو اپنے گناہوں کی سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں۔ یہ تین شرائط جو اپنے گناہ کے بارے میں پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک، وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے، اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرے اور اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ آخری حدیث سنا کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے شہزادے نے 2 فوجیوں کو بھیجا جو کہ مجوسی تھے، اور اس یمن کے شہزادے نے 2 فوجی جو بھیجے کسریٰ کے حکم پر، جو بہت بڑا اس دور کا بادشاہ تھا، اس کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ وہ دونوں شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دونوں کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑیاں نہیں تھیں، بغیر داڑیوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے ان سے چہرہ پھیر لیا، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا، اور پھر ان سے متوجہ ہو کر پوچھا کہ تمہیں اس کام کا حکم کس نے دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے۔ وہ اپنے بادشاہ کو رب کہا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں یہ حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں داڑھیوں کو معاف کر دوں اور مونچھوں کو کاٹوں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ جس چیز میں حکم آ جائے، امر آ جائے، وہ وجوب کے جو ہے دلالت کرتا ہے، وہ فرض کے اوپر اور واجب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں ضربا، اس نے مارا، لیکن اگر ہم کہیں اضرب، تو اس کو مار، یہ حکم ہے، کمانڈ ہے۔ اب جب یہ لفظ استعمال ہو جائے کہ اضرب، افعل، یہ کر، اس کو مار، یہ حکم ہے۔ اور جتنی احادیث موجود ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اور ابھی یہ حدیث بھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہمارا ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، سارے کے سارے حکم اور سارے کے سارے جو ہیں وجوب ہیں۔ کس طریقے سے کہ اس میں حکم ہے کرنے کا، امر ہے، کمانڈ ہے کہ کرو، یہ رب کا حکم ہے۔ داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھوں کو کاٹو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مجوسیوں کے خلاف چلو، یہ سارے حکم ہیں۔ اور علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ جس بات میں امر آ جائے، حکم آ جائے، وہ وجوب اور فرض کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آخری بات یہی ہے، جتنے میرے بھائی اس سنت کو چہرے پر سجائے ہوئے ہیں، انہیں مبارک ہو، وہ اس کی حفاظت کریں، اس کو بڑھنے دیں، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اس کا خط بنانا، گالوں پر سے بالوں کا صاف کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالوں کا مسلح کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے کسی انسان کا جسم کا مسلح یہ ہے کہ اس کا ناک کاٹ دیا جائے، اس کا کان کاٹ دیا جائے، اسی طرح اس کے ہونٹ کاٹ دیے جائیں تو یہ جسم کا مسلح ہے۔ اور فرمایا بالوں کا مسلح یہ ہے کہ گالوں پر سے بالوں کو جو ہے وہ شیو کیا جائے، خط بنایا جائے، گردن پر سے بالوں کو صاف کیا جائے۔ جب ہم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھ لی، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ تعرض کیسا، پھر اس کے ساتھ یہ کھیل کود کیسی؟ ہم اسے معاف کر دیں،
वाफुल्लुहा के अल्फाज आए कि इन्हें माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें लटकाओ। तो लटकती क्या चीज है मेरे भाइयों? अगर पर्दा लटकाया जाए लंबा होगा तो लटकेगा, और अगर हम इनको बिल्कुल ऐसे बना लें कि अगर बगैर दाढ़ियों वालों की महफिल हो तो वहां पर भी एडजस्ट हो जाएं, अगर दाढ़ी वालों की महफिल हो तो वहां पर भी हमारा काम चल जाए, भाइयों ये मुनाफिकत है। या इधर आ जाएं या उधर हो जाएं, ये दरमियानी रास्ता कोई रास्ता नहीं है। या अपने आप को मुत्तबे सुन्नत बना लें या फिर सुन्नत का खिलाफ करने वाला बना लें। इसलिए अपनी शक्लों को वैसा बनाएं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक थी। इन दाढ़ियों को माफ कर दें, इनके साथ खेलना छोड़ दें। और जिन भाइयों ने दाढ़ियां नहीं रखी, मैं उन्हें भरपूर उनसे अपील करता हूं, हो सकता है ये वक्त दोबारा ना आए, किसी को मोहलत मिले और किसी को ना मिले, अपने चेहरों पर दाढ़ियों को सजा लें। ये दाढ़ियां गुनाहों से बचाने वाली हैं। ये दाढ़ियां जो हैं इंसान को गुनाहों से बचाती हैं। वो कैसे कि जब एक शख्स की दाढ़ी है, अगर वो कोई गलत काम करना चाहता है, उसे शर्म और हया आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और सिनेमा में फिल्म देखने जा रहा है, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और गाने सुनता है, दाढ़ी रखी है फिल्में देखता है, दाढ़ी रखी है लोगों को गालियां निकालता है। भाइयों ये दाढ़ी गुनाहों से बचाने वाली है। और जब शैतान ने एक वसवसा ये भी डाल दिया, जी हम इस काबिल नहीं कि दाढ़ी रखें, हम इस काबिल नहीं कि दाढ़ी रखें, तो भाइयों ये दाढ़ी तुम्हें इस काबिल तो बनाएगी, दाढ़ी रखोगे तो इस काबिल बनोगे। इस काबिल कभी नहीं बन सकते जब तक दाढ़ी नहीं रखोगे। और दाढ़ी रखने के लिए ये शर्त नहीं है कि हम मोमिन बन जाएंगे, हम मवाहिद बन जाएंगे, हम बिल्कुल हर गुनाह से पाक हो जाएंगे तो दाढ़ी रखेंगे, नहीं। एक शख्स दाढ़ी रख के चोरी करता है, कहा जाता है शर्म नहीं आती दाढ़ी रख के चोरी करते हो। और दूसरा जो है बगैर दाढ़ी के चोरी करता है, उसे कोई मजम्मत नहीं करता, कहता है ये तो ऐसे ही है ना, इसको तो लाइसेंस मिला हुआ है। भाइयों ये डबल गुनाह है। जो दाढ़ी के बगैर चोरी करता है, एक गुनाह दाढ़ी ना रखने का, दूसरा गुनाह दाढ़ी चोरी करने का। और जो दाढ़ी रख के चोरी करता है उसका एक गुनाह है, उसने चोरी की है, दाढ़ी का गुनाह नहीं है। ये कहना कि दाढ़ी रख के कोई गलत काम करे तो ये उससे डबल गुनाह है, गलत बात है। कोई डबल गुनाह नहीं है। डबल गुनाह ये है कि इंसान शक्ल और सूरत भी जो है यहूदो नसारा जैसी बनाए और काम भी यहूदो नसारा वाले करे, ये डबल गुनाह है। दाढ़ी रख के अगर कोई किसी से गुनाह हो जाए उसका वही गुनाह लिखा जाएगा, और बगैर दाढ़ी वाला अगर गुनाह करेगा वो डबल गुनाह करेगा। और ये ऐसा गुनाह है जो हम रोज बिला नागा कर रहे हैं, वो चाहे रमजान हो वो चाहे गैर रमजान हो। साल के 365 दिन एक गुनाह हम मुसलसल कर रहे हैं। उस पर नादिम होना, उस पर अल्लाह से तौबा इस्तगफार करना, उसको तर्क करना, ये तो दूर की बात है। तो भाइयों अल्लाह से दुआ भी करें, और जो बातें आप भाइयों के सामने रखी गई हैं जरूर कोशिश करें कि अपने चेहरों पर इन बालों को सजाइए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली सबूत दीजिए। ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर है। और ये दाढ़ी जो है न सिर्फ गुनाहों से बचाती है बल्कि ये लोगों में मुकाम और मर्तबे को भी बुलंद करती है। देख लें, मुशाहिदे की बात है, जिसकी दाढ़ी हो उसे मजलिस में इज्जत भी दी जाती है, नमाज के लिए भी दाढ़ी वाले को आगे किया जाता है। और अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए अपनी इस दाढ़ी की वजह से गालम गलोच से भी बच जाता है। लोग और शर्म करें ना करें, यही शर्म कर जाते हैं दाढ़ी वाला है यार, इसे क्या गाली निकालनी, इसके बड़े फायदे हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, सच्चे दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वैसे चेहरे बनाने की तौफीक अता फरमाए कि जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। अल्लाह ताला हमें सही मानों में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर चलने वाला बनाए। अल्लाह ताला